اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر۔ شب قدر جو ہے وہ قرآن شریف کی سورہ قدر جو ہے وہ قرآن شریف کی سورت ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورہ قدر، یہ جو شب قدر ہے، یہ بہت ہی بابرکت شب ہے جو کہ رمضان میں نازل کی گئی ہے۔ اب قدر کا جو مطلب ہے وہ تین طریقے سے اس کا مطلب علماء نے اخذ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ تقدیر، یعنی قدر کا مطلب ہے کہ اس شب میں تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے میں ہے قدر و منزلت، یہ بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے، اسی وجہ سے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی بولتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے، اس قدر کثرت ہوتی ہے زمین پہ فرشتوں کی کہ زمین میں اس کی تنگی ہو جاتی ہے فرشتوں کی کثرت سے۔ اچھا، اب یہ رات جو ہے وہ مخفی کیوں رکھی گئی؟ ہر وہ چیز جو کہ عظیم ہوتی ہے اس کو مخفی رکھا گیا اسلام میں۔ اور جیسے کہ قیامت، ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم، اس میں اعظم کسی کو نہیں معلوم، لیکن زیادہ تر روایتوں میں یا حیو یا قیوم کو کہتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے۔ پھر لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا، اس کو کہا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ اب اور اگر اس کی ہم ناقدری کرتے ہیں، مطلب ہم رات کے ٹائم ہم سو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو اللہ، ہم بعد میں دعا مانگ لیں گے، اور یہ تو رات کا ٹائم میں ہم تو سو جاتے ہیں، تو اس کی یعنی کہ ہم نے اس کی ناقدری کی، تو اس کے جو ناقدری کرتا ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک عذاب کا جو نازل ہونے کا ہے وہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اس کو اٹھا دو اور اس کو کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو۔ حضرت علی نے اس کو اٹھا دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو اٹھایا، آپ بھی تو اس کو اٹھا سکتے تھے جو کہ سو رہا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا تو یہ کفر ہو جاتا، تو اس کے یہ کفر کرتا یہ شخص، اس لیے اس کو کفر سے، گناہ سے بچانے کے لیے میں نے تمہیں کہا کہ تم اس کو اٹھاؤ، اور اگر یہ ذرا سا بھی اس کو عذر پیش کرتا کہ نہیں نہیں مجھے سونے دو یہ وہ، تو پھر تم اٹھاتے، تو اگر یہ نہ اٹھتا تو اس پہ کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن جو اگر میں اٹھاتا اور یہ نہ اٹھتا تو اس پہ گناہ کا یہ مرتکب ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اٹھیں اور اس میں عبادت کریں، جاگیں پوری رات، اور اگر ہم نہیں جاگیں گے تو آپ نے سمجھ لیں کہ آپ نے گناہ کیا، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے آپ پہ عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے اور وہ نہ اٹھتا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا، اس لیے حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ تم اٹھاؤ، تاکہ اگر وہ نہیں بھی اٹھے گا تو اس کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ آخری جو شعبان تھی، جو آخری تاریخ تھی شعبان کی، اس میں ایک طویل خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا۔ وہ خطبے کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت عظیم مہینہ، عظمت والا مبارک مہینے نے سایہ کر دیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ آخری شعبان کی جو تاریخ تھی، شعبان کی آخری تاریخ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو یہ ارشاد کیا، ایک بڑا طویل ان کا یہ خطبہ تھا،
جو کہ آخری شعبان کو انہوں نے کیا. اس کے بعد رمضان سٹارٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت عظیم مہینہ، عظمت والا مبارک مہینے نے سایہ کر دیا ہے. وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اچھا، کچھ روایتوں میں حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ طاق راتوں کو ویسے تو کہا گیا ہے کہ آپ طاق راتوں میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں. اب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مطابق جو ہے سے مروی ہے کہ 17ویں شب کو انہوں نے کہا کہ اس کو تلاش کرو، 17ویں شب کو. اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا، غزوہ بدر. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ 17ویں شب کو تلاش کرو. حضرت انس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 19ویں شب کو. حضرت محمد ابن اسحاق نے کہا کہ 21ویں شب کو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ 23ویں شب کو. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ 24ویں شب کو شب قدر تلاش کرو. اور حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ 25ویں شب کو شب قدر تلاش کرو. اور پھر ہیں کہ حضرت عمر ابن کعب جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عمر ابن کعب ہیں. ان کے سینے پر تھپکی دی اور پوچھا کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ تو حضرت عمر ابن کعب نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں صحیح علم عطا کیا ہے. اچھا، بہت سی روایتوں میں 27ویں شب کو بھی سورہ قدر کا ہے کہ وہ نازل ہوئی، اور کچھ نے کہا ہے کہ جو 29 شب ہے اس میں بھی سورہ قدر نازل ہوئی. سورہ قدر کو تلاش کرو. اچھا، ایک لاسٹ جو میں آپ کو ایک بتانا چاہتی ہوں کوالٹی، کہ آڈ نمبر کو طاق کا مطلب ہے کہ آڈ نمبر، ایک ایون نمبر ہوتے ہیں جیسے 2 4 6 8 10، ٹھیک ہے نا، یہ ایون نمبرز ہیں. اور ایک ہوتے ہیں آڈ نمبرز جو کہ 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں آڈ نمبرز. 3 ہے، 1 ہے، 3 ہے، 5 7، ٹھیک ہے، اور 9 بھی آ جاتا ہے، 11 ہے، 13، یہ سارے آڈ نمبرز ہیں یعنی کہ طاق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اب طاق راتوں میں کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو طاق نمبر یعنی کہ آڈ نمبر اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس میں سے جو 7 نمبر ہے، 7 نمبر اللہ کو بہت پسند ہے. اب 7 نمبر پسند ہونے کی وجہ سے، 7 نمبر پسند ہونے کی اللہ کو بہت پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، 7 مرتبہ کہا کہ طواف کرو، 7 مرتبہ کہا کہ 7 مرتبہ یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاؤ جسے ہم طواف کہتے ہیں، اور 7 مرتبہ ہی صفا و مروہ کے درمیان جو آپ سعی کرتے ہیں عمرہ اور حج میں، جو ہم صفا و مروہ کے درمیان جو ہم سعی کرتے ہیں ان کے ارد گرد، وہ بھی 7 چکر ہمیں لگانے پڑتے ہیں عمرہ کرتے ہوئے اور حج کرتے ہوئے. تو یہ جو 7 چکر ہیں اسی وجہ سے کیونکہ اللہ کو 7 نمبر پسند ہے، اور 7 ہی اللہ نے ہفتے میں دن رکھے. اور جو سب سے لاسٹ اس کی کوالٹی ہے 7 نمبر کی، وہ یہ ہے کہ 27ویں شب کو اللہ نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ تلاش کرو، کیونکہ وہ 27 میں 7 آ جاتا ہے. تو یہ وہ 7 نمبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ نے دنیا میں 7 چیزیں بہت رکھی. تو یہ تھی میری ویڈیو سورہ قدر، یہ شب قدر سے متعلق میری ویڈیو، اور کہ اس کی کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک، اور جو اس کی ناقدری کرتا ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ دن کے ٹائم میں سوئیں اور رات کو جاگیں
ان ساری طاق راتوں میں جو کہ اور راتیں، تاکہ ہم عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے اچھا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا. بہت سے لوگوں نے کمنٹ دینا بھی ختم کر دیا ہے، اور سبسکرائب بھی کرنا جو ہے وہ لوگوں نے ختم کر دیا ہے. آپ لوگوں کو میری ویڈیو فارورڈ کریں تاکہ لوگ سبسکرائب کریں، کمنٹ اچھا دیا کریں، کیونکہ کمنٹ اگر آپ نہیں دیتے تو میری ویڈیو کی جو ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہی رہتی ہے، اس کو اچھے اس سے رینک میں نہیں جاتی. تو کمنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. آپ خالی گڈ یا فائن یا ویری گڈ انفارمیشن اس طرح کر کے آپ لکھ دیا کریں، 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں لکھنے میں. تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور جس مقصد کے لیے میں نے چینل بنایا ہے، ویڈیوز بنا رہی ہوں، وہ مقصد بھی میرا تاکہ انشاءاللہ پورا ہو سکے آپ لوگوں کی ہیلپ کے ساتھ. کیونکہ وداؤٹ آپ کی ہیلپ کے، لوگوں کی ہیلپ سے ہی، دیکھیں جو بھی انسان آگے بڑھتا ہے، کوئی اچیو کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ سے ہی آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں. دنیا میں آج تک کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے صرف اپنی محنت سے کوئی چیز حاصل کی ہو. ایک دوسرے کی ہیلپ سے ہی آپ کوئی چیز حاصل کر پاتے ہیں. تو آپ لوگ میری ہیلپ کریں، صرف ویڈیو دیکھ لیا کریں، اسکپ مت کیا کریں، پلے کر دیا کریں، وہ کچھ ہی منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ اور اچھا سا کمنٹ دے دیا کریں. تو کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو بھی مل جائے گی، انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی. تو اور میری اس سے حوصلہ افزائی ہوگی، اور میرے چینل کو فائدہ ہوگا. تو رمضان ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. سب کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، نان مسلمس کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ دنیا میں مزید تکلیفیں لوگوں کو نہ دے، اور کوئی بیماریاں نہ آئے. جیسے کہ کرونا وائرس، اور اس سے پہلے دوسرے وائرسز آئے ہیں، وہ دنیا میں اب کوئی کسی قسم کا کوئی وائرس نہ آئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی جنگیں نہ ہوں. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تو شب قدر میں آپ اور طاقوں میں عبادت کریں، دن کے ٹائم میں سوئیں اور رات کو جاگیں. تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے پاس.